ہم اپنے نبی پاک سے یوں پیار کریں گے، ہر سرکار کا میلاد کریں گے، ہر سرکار کا میلاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن عظیم والفرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کر کے میں نے اپنے سارے وجود کو مشرف و منور بنایا۔ پروردگار عالم اس کے حوالے سے مجھے حق پیغام آپ تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم اور آپ غوث اعظم و مدار اعظم کانفرنس میں حاضر ہیں۔ اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ ہم جو بھی سنیں گے اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اس پر عمل کی بھی کوشش کریں گے۔ آج حضور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے چند باتیں آپ تک مجھے پہنچانا ہے، تو اس لیے بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثر لوگ حضور قطب المدار پر، ان کی حیات طیبہ پر پہلی تقریر سن رہے ہوں اپنی زندگی میں، تو اس لیے بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز، ہم اولیاء کرام کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ہم اولیاء کرام کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم جشن غوث اعظم کیوں مناتے ہیں؟ جشن مدار اعظم کیوں مناتے ہیں؟ ہم اولیاء کرام کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم اولیاء کرام کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اولیاء کا تذکرہ کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولیاء کا ذکر کرنا یہ رب کی سنت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں کئی اولیاء کرام کا ذکر فرمایا، بلکہ بعض اولیاء کرام کے ناموں سے سورت کو بھی قرآن شریف نے نازل فرمایا۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ اولیاء کا ذکر کرنا یہ بدعت نہیں بلکہ یہ رب کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری چیز، اولیاء کا ذکر کریں گے تو ملے گا کیا؟ اولیاء کا تذکرہ کریں گے تو ہوگا کیا؟ اولیاء کرام کا ذکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس کی خیرات ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور اس کی خیرات ہمیں آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ آخرت میں ہمیں اس کی خیرات کیسے ملے گی؟ تو احادیث کریمہ میں یہ بات موجود ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں پہنچ جائیں گے، اولیاء کی جماعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے جماعت اولیاء تم بھی جنت میں چلے جاؤ، تو جنت میں چلے جاؤ۔ اولیاء کرام کی جماعت کہے گی، اے پروردگار عالم، اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویحجون معنا ویعملون معنا ادخلتهم النار۔ اے پروردگار عالم، کچھ لوگ ایسے
تھے جو دنیا میں ہمارا ذکر کرتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو دنیا میں ہم سے محبت کرتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ حج کرتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ ادخلتہم النار، پروردگار عالم ان کو تو نے جہنم میں داخل فرما دیا ہے، ہم ان کے بغیر کیسے جنت میں چلے جائیں، ہم ان کے بغیر کیسے جنت میں پہنچ جائیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی اولیاء کی جماعت سے فرمائے گا، یہ جماعت اولیاء جاؤ الی من عرفتم فاخرجوا، جس جس کو جانتے ہو، جس جس کو پہچانتے ہو، جس جس کو تم جانتے ہو، جس جس کو تم پہچانتے ہو، اسے جہنم سے نکالو اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جاؤ۔ عزیزان محترم، اب تمام کے تمام اولیاء اپنے اپنے ماننے والوں کو، اپنے اپنے پہچاننے والوں کو، اپنے اپنے مریدین کو، اپنے اپنے محبت کرنے والوں کو جہنم سے نکال رہے ہوں گے اور انہیں جنت میں لے جا رہے ہوں گے۔ غوث اعظم بھی ہوں گے، غوث اعظم اپنے چاہنے والوں کو نکال رہے ہوں گے، غریب نواز ہوں گے، غریب نواز اپنے چاہنے والوں کو نکال رہے ہوں گے، حضرت مصابر پیا ہوں گے، وہ اپنے ماننے والوں کو نکال رہے ہوں گے، حضرت مدار المدار پاک ہوں گے، وہ اپنے ماننے والوں کو نکال رہے ہوں گے، محبوب الہی ہوں گے، وہ اپنے ماننے والوں کو نکال رہے ہوں گے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوں گے، وہ اپنے ماننے والوں کو نکال رہے ہوں گے۔ عزیزان محترم، تمام کے تمام اولیاء اپنے چاہنے والوں کو نکال رہے ہوں گے، اپنے ماننے والوں کو نکال رہے ہوں گے اور اپنے ساتھ جنت میں لیتے جا رہے ہوں گے۔ عزیزان محترم، ہماری عقیدت کہتی ہے، ہماری محبت کہتی ہے، ہمارا وجدان کہتا ہے وہاں اعلیٰ حضرت سیدی سرکار بھی موجود ہوں گے، وہاں بریلی کے تاجدار بھی موجود ہوں گے اور اعلیٰ حضرت سیدی سرکار جب لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے اور کچھ لوگ وہاں پر وہ بھی ہوں گے جو یہ کہتے تھے کہ ان کی بارگاہ میں جانے سے کیا ہوتا ہے، ان سے محبت کرنے سے کیا ہوتا ہے، ان کی بارگاہ میں حاضری سے کیا ملتا ہے، ان کے جلسوں کرنے سے کیا ملتا ہے، ان کی محفلیں سجانے سے کیا ملتا ہے۔ عزیزان محترم، وہ تمام کے تمام لوگ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ عزیزان محترم، ایسے ماحول کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت چھوم کر کہتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، اے لوگوں، ہم نے تو دنیا میں کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو سے، کل نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ جی لگا کر بولیے سبحان اللہ، اور جی لگا کر بولیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ دو چیزیں پتا چلی، پہلی چیز پتا یہ چلی ولی کا تذکرہ کرنا، ولی کا ذکر کرنا یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، اور ولی کا تذکرہ کرنے سے مولا تبارک و تعالی دنیا میں بھی اس کی خیرات عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی اس کی خیرات عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، آج ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں وہ حضور غوث اعظم کا تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں، حضور مدار قطب المدار کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت قطب المدار کی شان، حضرت قطب المدار کا مرتبہ، حضرت قطب المدار کا مرتبہ اللہ اکبر بہت زیادہ عظیم ہے، بہت زیادہ عظیم ہے۔ عزیزان محترم، حضرت قطب المدار کی شان یہ شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 596 سال کی عمر عطا فرمائی۔ عزیزان محترم، اگر ان کی سیرت کو لکھا جائے تو ایک بہت بڑا دفتر چاہیے، اور اگر ان کی سیرت کو بیان کیا جائے تو اس کے لیے ہزاروں راتیں ناکافی ہوں گی۔ عزیزان محترم، لیکن آج کی اس کانفرنس میں بہت ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کو حضور قطب المدار کے بارے میں بتاؤں گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ سنیں گے تو دل مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ آپ میری باتوں کو سنیے اور اپنی نظروں سے حضرت شجر مکن پوری کو بھی دیکھتے رہیے اور باتوں کو سنتے رہیے، اور ساری کی ساری باتوں کو اپنے ذہن و فکر و وہم و گمان و خیال کے اندر سیو بھی کرتے رہیے انشاءاللہ تعالی، اور اب سے آنے والی زندگی ایسی زندگی گزاریے گا حضرت قطب المدار کے نقش قدم پر چلنے والی جو زندگی ہو۔ عزیزان محترم، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں حضرت قطب المدار کے والد کا نام کیا، ان کی والدہ کا نام کیا۔ عزیزان محترم، حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام تھا علی حلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی جو والدہ تھی ان کا نام تھا حضرت فاطمہ ثانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان محترم، آپ کے والد کا جو نسب ہے وہ امام حسین تک پہنچتا ہے، اور آپ کی جو والدہ کا نسب
نسب ہے وہ حضرت امام حسن تک پہنچتا ہے. پتا کیا چلا, معلوم کیا ہوا, حضرت قطب المدار کو امام حسن کا بھی فیضان ملا, حضرت قطب المدار کو امام حسین کا بھی فیضان ملا. یعنی آپ نجیب الطرفین تھے, غوث اعظم بھی نجیب الطرفین تھے, غریب نواز بھی نجیب الطرفین تھے. عزیزان محترم, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا جو نسب ہے اس نسب کو بھی سماعت کرتے چلیے. آپ کا نسب کیسا؟ عزیزان محترم, آپ نماز سننے سے پہلے ذرا جی لگا کر ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ, اور محبتوں سے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ, حضرت فاطمہ کی شہزادی امام حسین کے شہزادے حضرت امام زین العابدین, امام زین العابدین کے شہزادے امام باقر کے شہزادے امام جعفر الصادق, امام جعفر الصادق کے شہزادے حضرت اسماعیل اول, حضرت اسماعیل اول کے شہزادے حضرت محمد کے شہزادے حضرت اسماعیل الثانی, حضرت اسماعیل الثانی کے شہزادے حضرت ظہیر الدین کے شہزادے حضرت بہاؤالدین کے شہزادے حضرت قدوت الدین, اور حضرت قدوت الدین کے شہزادے وہی ہیں جنہیں آج ساری دنیا قطب المدار کے نام سے جانتی ہے, وہی ہیں جنہیں آج ساری دنیا مدار اعظم کے نام سے جانتی ہے. عزیزان محترم, حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب پیدا ہوئے؟ عزیزان محترم, حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 242 ہجری کو پیدا ہوئے. حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم شوال کو پیدا ہوئے, 1442 ہجری کو پیدا ہوئے. یکم شوال کون سا دن ہوتا ہے؟ یکم شوال عید کا دن ہوتا ہے. عزیزان محترم, میرا وجدان کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت قطب المدار کی شکل میں یعنی عید کے دن انہیں پیدا کر کے ساری کی ساری دنیا کو اللہ نے عیدی عطا فرما دی تھی, عید کا تحفہ عطا فرما دیا تھا. اور آپ کی والدہ فرماتی ہیں جیسے ہی میرا شہزادہ پیدا ہوا یعنی احمد پیدا ہوئے یعنی بدیع الدین پیدا ہوئے تو میں نے کیا دیکھا, میرا جو حجرہ تھا وہ نور سے معمور ہو گیا, وہ نور سے معطر ہو گیا, میں نور کی جلوے دیکھ رہی تھی. عزیزان محترم, اور ہو بھی کیوں نہ اعلیٰ حضرت سیدی سرکار ارشاد فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یا رسول اللہ, عزیزان محترم, حضرت قطب المدار کی شان, حضرت قطب المدار کا مرتبہ, اللہ اکبر. آپ پیدا ہو جاتے ہیں اور آپ کے والد نے آپ کا جو نام رکھا وہ آپ کا نام احمد رکھا, آپ کا نام بدیع الدین رکھا. عزیزان محترم, اور پھر ساری کی ساری دنیا نے آپ کو قطب المدار کے نام سے جانا, مدار پاک کے نام سے جانا, مدار اعظم کے نام سے جانا. عزیزان محترم, آپ کے جو والد تھے وہ بھی سمجھ لیجئے اللہ کے ولی تھے, اور آپ کی جو والدہ تھی یہ بھی اللہ کی ولیہ تھی. کہتے ہیں نا ڈی این اے ٹیسٹ کے بارے میں ہم جانتے ہیں نا, ڈی این اے ٹیسٹ کا کون سا ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے پتہ لگایا جاتا ہے اس کے ماں باپ کون ہیں. عزیزان محترم, کب پتہ لگایا جاتا ہے, کیسے پتہ لگایا جاتا ہے؟ ارے ماں باپ کا اثر اولاد میں ہوتا ہے تب نہ پتہ لگایا جاتا ہے. تو حضرت قطب المدار کی شان وہ شان تھی, آپ کا مقام وہ مقام تھا کہ آپ کے اندر سمجھ لیجئے امام حسین کے بھی جلوے تھے, آپ کے اندر امام حسن کے بھی جلوے تھے, آپ کے اندر حضرت فاطمہ کے بھی جلوے تھے, آپ کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جلوے تھے. عزیزان محترم, آپ کی جو پرورش ہوئی علمی خاندان میں پرورش ہوئی, آپ کی جو پرورش ہوئی علمی خاندان میں پرورش ہوئی. عزیزان محترم, اور آپ کی عمر شریف جب بڑھتے عزیزان محترم 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہوئی تو آپ کے والد گرامی ملک شام کے ایک بہت بڑے امام, ملک شام کے ایک بہت بڑے علامہ, ان کا نام تھا حضرت حذیفہ مراعشی الشامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بہت بڑے امام تھے, یہ بہت بڑے علم والے تھے. ان کے پاس آپ کے والد لے کر جاتے ہیں. اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھتے چلیے حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہاں پیدا ہوئے, یہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ یہ ملک شام کے رہنے والے تھے. ملک شام کا ایک شہر ہے حلب, اس کے رہنے والے تھے. اور اس حلب کا ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے جنار, اس کے رہنے والے تھے. عزیزان محترم, آپ کے والد 4
4 سال کی عمر کے اندر آپ کے والد حضرت حذیفہ شامی کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں. عزیزان محترم, یہاں سے سب سے پہلا پیغام حضرت قطب المدار کی زندگی سے ہمیں یہ ملتا ہے, جب ہمارے بچے 4 سال کے ہو جائیں تو ہمیں ان کی رسم بسم اللہ خوانی کرانا چاہیے, ان کی رسم بسم اللہ خوانی کو ادا کرانا چاہیے, ہمیں علماء کو بلانا چاہیے, ہمیں مسجد کے امام کو بلانا چاہیے. عزیزان محترم, یہی وجہ ہے کہ یہ علماء اہل سنت کا طریقہ, ہمارے بزرگوں کا بھی یہی طریقہ. عزیزان محترم, حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا نام آپ نے سنا ہوگا. حضور تاج الشریعہ کی رسم بسم اللہ خوانی کب ہوئی؟ آپ کے والد نے آپ کی رسم بسم اللہ خوانی کو کب ادا کروایا؟ جب آپ 4 سال 4 مہینہ 4 دن کے ہو گئے, تب آپ کی بھی رسم بسم اللہ خوانی ادا ہوئی. ہو سکتا ہے حضور قطب المدار کی سنت پر عمل کرتے ہوئے, ہو سکتا ہے ان کے والدین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت تاج الشریعہ کے والدین نے بھی ایسا کیا ہو. 4 سال 4 مہینہ 4 دن کے اندر آپ کی رسم بسم اللہ خوانی کو ادا کرایا گیا. عزیزان محترم, اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے. پھر حضرت قطب المدار نے کیا کیا؟ قرآن عظیم والفرقان حمید کی تعلیم حاصل کی اور قرآن کو حفظ کرنا شروع کیا. عزیزان محترم, بہت چھوٹی سی عمر کے اندر حضرت قطب المدار قرآن کے حافظ ہو جاتے ہیں, اور نہ صرف قرآن کے حافظ بلکہ توریت کو بھی حفظ کر لیتے ہیں, زبور کو بھی حفظ کر لیتے ہیں, انجیل کو بھی حفظ کر لیتے ہیں, قرآن کو بھی حفظ کر لیتے ہیں. قطب المدار کی شان, یہ شان اللہ اکبر, جو بھی آسمانی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کو حفظ کر لیا. اللہ اکبر, آپ کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور جب آپ کی عمر سمجھ لیجئے 14 سال کی ہو گئی, آپ علوم عقلیہ کے بھی ماہر ہو گئے, آپ علوم نقلیہ کے بھی ماہر ہو گئے, آپ علوم شریعہ کے بھی ماہر ہو گئے. عزیزان محترم, اور حضرت مخدوم سمنانی علیہ رحمت رضوان اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ یہاں تک یہی تک بس نہیں, بلکہ آپ علم کیمیا کے بھی ماہر ہو گئے, آپ علم لیمیا کے بھی ماہر ہو گئے, آپ علم سیمیا کے بھی ماہر ہو گئے, آپ علم کیمیا کے بھی ماہر ہو گئے. عزیزان محترم, علم کیمیا کے علاوہ یہ سارے علوم وہ علوم ہیں جن کے نام آج پہلی بار سن رہے ہو گئے. میں نے بھی جب پڑھا, میں نے بھی ان علوم کو پہلی مرتبہ پڑھا. عزیزان محترم, جن علوم کے آج دنیا نام نہیں جانتی ہے, قطب المدار ان کو مکمل حاصل کر لیتے ہیں, ان کے اندر سمجھ لیجئے پائے استقامت کو مضبوط کر لیتے ہیں. عزیزان محترم, اور اس کے بعد جب 14 سال کی عمر ہوئی, آپ نے تعلیم کو حاصل کر لیا. تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد آپ واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں, لیکن پھر دل میں یہ خیال پیدا ہوا کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جایا جائے, کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کچھ دنوں کو گزارا جائے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کی صحبت کو اختیار کرو. حضرت قطب المدار نے اس کے بعد جو ہے اپنے والدین سے کہا, میں حج کرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں, میں حرمین جانا چاہتا ہوں. عزیزان محترم, اجازت مل جاتی ہے. اب جب راستے سے چلے, اس کے بعد جو ہے کچھ دور چلے, عزیزان محترم, دل میں خیال پیدا ہوا, پہلے جو ہے قبلہ اول کی زیارت کر لی جائے, پہلے بیت المقدس حاضری دے لی جائے, اس کے بعد جو ہے حرمین شریفین چلیں گے. عزیزان محترم, اب آپ نے اپنے سفر کا رخ بدل دیا, آپ بیت المقدس کی سرزمین پر پہنچے. بیت المقدس کی سرزمین پر پہنچے ہیں تو حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ سے آپ کی ملاقات ہوئی. حضرت بایزید بستامی گویا کہ آپ کے انتظار میں ہو. عزیزان محترم, حضرت بایزید بستامی سے ملاقات ہونا تھی. حضرت بایزید بستامی نے آپ کو اپنا مرید بنا لیا. حضرت بایزید بستامی نے پھر کیا کیا, اپنے ذریعے آپ کے طریقے کو, آپ کے راستے کو یا آپ کے سلسلے کو سمجھ لیجئے, اپنے حضرت بایزید بستامی نے آپ کے سلسلے کو حضرت حبیب اجمی سے جوڑا. حضرت حبیب اجمی نے آپ کا سلسلہ سمجھ لیجئے حضرت حسن بصری سے جوڑا, اور حسن بصری نے آپ کا سلسلہ حضرت علی سے جوڑا, اور حضرت علی نے آپ کا سلسلہ رسول اللہ سے جوڑا. عزیزان محترم, یہ آپ کے سلسلے کی شان, یہ آپ کے سلسلے کا مقام. عزیزان محترم, آپ ہندوستان کے اندر تمام بزرگوں کو پڑھ ڈالیے. عزیزان محترم, اور میں نے بھی تمام بزرگوں کو پڑھا. عزیزان محترم, لیکن حضرت قطب المدار کا سلسلہ وہ سلسلہ ہے جو صرف 3 واسطوں کے ذریعے رسول اللہ سے مل جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنہ, مسلک اعلی حضرت, مذہب اسلام, عظمت اولیاء کرام, عظمت غوث پاک, دم مزار,
नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान मोहतरम, और इसी के साथ साथ आपने हजरत बायज़ीद बुस्तामी की बारगाह में रहकर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल तक आपकी खिदमत की, और उसके बाद जो है हजरत बायज़ीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा का विसाल हो जाता है, आपका उनका विसाल हो जाता है। उसके बाद हजरत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला वापस अपने घर आ जाते हैं, वापस अपने घर आकर रहने लग जाते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, फिर क्या था, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत कुतुबुल मदार के ख्वाब में आते हैं और फरमाते हैं, अहमद बदियुद्दीन आओ आओ, हरमैन शरीफैन की ज़ियारत के लिए आओ, मदीने की ज़ियारत के लिए आओ, मक्के की ज़ियारत के लिए आओ। अज़ीज़ान मोहतरम, हर एक मुसलमान मदीने जाना चाहता है, हर एक मुसलमान हरमैन की ज़ियारत करना चाहता है, हर एक मुसलमान गुंबदे खतरा को देखना चाहता है। अज़ीज़ान मोहतरम, मगर हजरत कुतुबुल मदार की शान, हजरत कुतुबुल मदार का मकाम, हजरत कुतुबुल मदार का मर्तबा, अल्लाह अकबर, हर एक मुसलमान मदीना जाना चाहता है, मगर मदीने वाले कुतुबुल मदार के ख्वाब में आते हैं और स्पेशल तरीके से इनवाइट करते हैं, अहमद बदियुद्दीन हरमैन की ज़ियारत के लिए आओ, मदीने की ज़ियारत के लिए आओ। अज़ीज़ान मोहतरम, जब बेदार होते हैं समझ लीजिए मदीने की याद सताने लगती है, मदीने वाले की याद सताने लगती है। और उसके बाद आपने अपने वालिदैन से कहा, मैं हरमैन की ज़ियारत के लिए जाना चाहता हूँ, और मैं जो है मैं हरमैन तैयबैन की ज़ियारत के लिए जाना चाहता हूँ, आप हमें इजाजत दे दीजिए। अज़ीज़ान मोहतरम, और उसी के साथ साथ हजरत कुतुबुल मदार ने ये भी कहा, और मैं आपसे एक इजाजत और ये चाहता हूँ, मैं दीन की खिदमत करना चाहता हूँ, मैं दीन की तबलीग करना चाहता हूँ, मैं लोगों तक दीन पहुँचाना चाहता हूँ, मैं लोगों तक दीन की बातों को पहुँचाना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे इसकी भी इजाजत दे दें। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मुलाकात हजरत कुतुबुल मदार की अपने वालिदैन से ये आखिरी मुलाकात थी। अज़ीज़ान मोहतरम, कुतुबुल मदार गोया कि ये कह रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे एक बहुत बड़ी मिशन के लिए पैदा किया है, मैं जो इस दुनिया में आया हूँ वो एक बहुत बड़े काम को अंजाम देने के लिए आया हूँ, इसलिए आप मुझे इजाजत दें ताकि मैं इस काम को अंजाम दे सकूं। हजरत कुतुबुल मदार के 3 भाई और थे, आपके वालिदैन ने आपको इजाजत दे दी। अज़ीज़ान मोहतरम, ये आपकी वालदा की आखिरी मुलाकात थी, आपकी वालदा ने भीगी पलकों के साए में आपको रवाना किया और कहा, बेटा अल्लाह तुम्हें बहुत ऊंचा मकाम अता करे, अल्लाह ताला तुम्हें बहुत मर्तबा अता करे, जाओ और खूब दीन का काम करो, जाओ और खूब दीन की तबलीग करो। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला हरमैन शरीफैन के इरादे से चले, मक्का शरीफ पहुंचते हैं, हज के तमाम अरकान अदा कर लेते हैं, तमाम हज के अरकान पूरे करने के बाद अब कुतुबुल मदार कहाँ जा रहे हैं, अब रोज़ा रसूल की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। हो सकता है कुतुबुल मदार का विजदान कह रहा हो, वही कह रहा हो जो आला हजरत सैयदी सरकार ने हमें बताया। आला हजरत क्या बताते हैं, आला हजरत यही बताते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुनो रज़ा, काबे से आती है सदा, गौर से सुनो रज़ा, काबे से आती है सदा। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो, मेरे आंखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो। आला हजरत फरमाते हैं, उसके तो पहले हज भी खुदा ने करा दिए, उसके तो पहले हज भी खुदा ने करा दिए। असलुल मुराद हाज़री उस पाक दर की है, असलुल मुराद हाज़री उस पाक दर की है। और आला हजरत फरमाते हैं, होते कहाँ खलीलो बिना काबा ओ मिना, होते कहाँ खलीलो बिना काबा ओ मिना। लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत कुतुबुल मदार अब कहाँ जा रहे हैं, मदीने तैयबा के लिए जा रहे हैं, मदीने शरीफ के लिए रवाना हो रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, कुतुबुल मदार सफर करते करते मदीने तैयबा पहुंच चुके हैं। ये वही मदीना है जिसके ताल्लुक से फाज़िले बरेली ने कहा था, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत कुतुबुल मदार रज़ियल्लाहु ताला रोज़ा रसूल पर पहुंचते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आपकी सीरत में लिखा हुआ है, किताबों के अंदर दर्ज है, जैसे ही हजरत कुतुबुल मदार रोज़ा रसूल पर पहुंचे हैं, अदब के साथ कुतुबुल मदार ने जब कहा है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, इतना कहना था सरकार की रहमत जोश में आ जाती है। बीच में जितने भी पर्दे हाइल थे, बीच में जितने भी पर्दे डले
دیکھتے تھے جتنے حجابات تھے ان تمام حجابات کو اٹھا دیا گیا اور سرکار اپنی قبر سے ظاہر ہوتے ہیں اور قطب المدار نے سرکار کو دیکھا ہو سکتا ہے قطب المدار نے کہا ہو اللہ کی سرسبہ کرام شان ہے یہ انسان ہے انسان وہ انسان ہے یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہی نہیں ایمان یہ کہتا کہ میری جان ہے یہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنہ مسلک اہل حضرت مفتی نوری جعفر نوری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قطب المدار نے جیسے ہی سرکار کو دیکھا ہوگا عزیزان محترم الفاظ کچھ بھی رہے ہوں ان کی زبان کچھ بھی رہی ہو مگر مفہوم یہی ہوگا جو فاصلے بریلی نے بتایا مفہوم یہی تھا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے عزیزان محترم یہ مقام حضرت قطب المدار تھا یہ شیخ حضرت قطب المدار کے اس کے بعد آپ مدینہ رہتے رہے اور اس کے بعد پھر سرکار آپ کے خواب میں تشریف لائے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا بیٹا اب تمہیں یہاں سے نجف کی سرزمین پر پہنچنا ہے حضرت علی کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچ کر وہاں سے فیضان کو حاصل کرو عزیزان محترم حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں اور وہاں سے دعائیں لے کر حضرت قطب المدار اب ہندوستان کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں عزیزان محترم سمندر کے جہاز کے ذریعے آئے سمندری راستے کے ذریعے آئے آپ کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں عزیزان محترم کشتی جب سمندر میں چلنے لگ جاتی ہے حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے بھیجا تاکہ آپ تبلیغ کریں عزیزان محترم حضرت قطب المدار نے جب تمام لوگوں کو دیکھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم والفرقان حمید کی آیت پر عمل کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے وَادْعُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بھلائی کے ساتھ خیر کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ اچھے طریقے سے تبلیغ کرو حضرت قطب المدار نے بڑے پیار سے ان کو دین کی طرف بلایا بڑے پیار سے ان کے سامنے قال اللہ اور قال الرسول کی دعوت کو رکھا مگر وہ لوگ کیا کرنے لگے حضرت قطب المدار کے دشمن ہو گئے حضرت قطب المدار کے تعلق سے سازشیں کرنے لگے حضرت قطب المدار کے تعلق سے انہوں نے ایک षڑینتر رچا کہ کسی طریقے سے اس نوجوان کو ہم اٹھائیں گے اور اس کے بعد سمندر میں پھینک دیں گے عزیزان محترم اتنا سوچنا تھا اتنا وچار کرنا تھا اتنا षڑینتر رچنا تھا عزیزان محترم آئیے میں آپ کو پہلے حدیث سنا دیتا ہوں حدیث سننے سے پہلے جی لگا کر بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الیہ مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي النفس المؤمن يكره الموت وانا اكره مساءته رواه البخاری فی صحیحہ حدیث کے نام پر پورا مجمع لب کھولے ہاتھوں کو بلند کرے اور جھوم کے بولے سبحان اللہ عزیزان محترم اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی کسی ولی سے سمجھ لیجئے عداوت رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے اعلان جنگ فرما رہا ہے اور ان لوگوں نے کیا کیا ایک ولی کے تعلق سے برا خیال لے کے دل میں آئے اور ولی کے تعلق سے षڑینتر رچ رہے تھے پھر کیا تھا اللہ کا قہر اس طریقے سے نازل ہوا اس سمندر کے اندر طوفان آ جاتا ہے اور جتنے کے جتنے لوگ षڑینتر رچ رہے تھے وہ سارے کے سارے غرقاب ہو جاتے ہیں وہ سارے کے سارے پانی میں ڈوب جاتے ہیں عزیزان محترم حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ اسی کشتی کے ایک تختے پہ سوار ہو جاتے ہیں اور سمجھ لیجئے سمندری سفر طے کرتے 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 کئی دنوں کے بعد حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ ہم بات کی بندرگاہ پر پہنچتے ہیں گجرات کی سرزمین پر پہنچتے ہیں عزیزان محترم ہندوستان کی سرزمین نے جس زمین نے سب سے پہلے حضرت قطب المدار کے قدموں کو چوما وہ زمین سمجھ لیجئے گجرات کی سرزمین حضرت قطب المدار جیسے ہی گجرات کی سرزمین پر آئے ہیں جیسے ہی ہندوستان کی سرزمین پر آئے ہیں کئی دن کا سمندر کا سفر تھا عزیزان محترم آپ کا جو لباس تھا وہ سمجھ لیجئے پانی کی وجہ سے بوسیدہ سا ہو گیا تھا آپ
کا جو جسم تھا وہ ایک طریقے سے مزمحل سا ہو گیا تھا. اللہ اکبر. حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت دعا کی تھی, اے پروردگار عالم, اے رب قدیر, میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں, مولا نہ مجھے کبھی بھوک لگے, مولا نہ مجھے کبھی پیاس لگے, مولا نہ کبھی میرا لباس گندا ہو. کیونکہ حضرت قطب المدار نے جب ہندوستان کے حالات کو دیکھا ہوگا نا تو قطب المدار بھانپ گئے ہوں گے, سمجھ گئے ہوں گے بہت کام کی ضرورت ہے, بہت چلنے کی ضرورت ہے, ایک ایک آدمی تک دین پہنچانے کی ضرورت ہے. اب سمجھ لیجئے کپڑے دھونے میں ٹائم نہ نکل جائے, اب سمجھ لیجئے کھانے میں ٹائم نہ نکل جائے, اب سمجھ لیجئے پانی پینے میں ٹائم نہ نکل جائے. اللہ اکبر. حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں, آپ کو سرکار مدینہ کی بارگاہ میں لے جایا جاتا ہے, اس سرکار کی بارگاہ سے آپ کو ایک لباس عطا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے قطب المدار اس لباس کو پہن لوگے اب زندگی بھر تک کوئی میل, کوئی کچیل, کوئی گندگی تمہارے لباس تک نہیں آئے گی, تم صاف اور شفاف رہوگے. اور تمہارے لباس کو اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی ہے, ایسا مقام عطا فرمایا ہے. قطب المدار ارے جب تمہارے دامن سے جڑ جائے گا مولا اسے پاک بنا دے گا, مولا اسے صاف بنا دے گا, مولا اسے زندہ باد بیرا باد. مولا اسے طیب و طاہر کر دے گا. اس سرکار کی بارگاہ سے کھیر کی کچھ چمچیاں آپ کو کھلائی گئی. اللہ اکبر. اب یہ کہا گیا قطب المدار, قطب المدار, اب یہ جو کھانا تم نے کھا لیا ہے نا, اب زندگی میں نہ تمہیں کبھی بھوک ستائے گی, اب زندگی میں نہ تمہیں کبھی پیاس ستائے گی. عزیزان محترم, گویا کہ مفہوم کچھ اس طریقے سے تھا, انسان اس دنیا میں کھانے کا محتاج ہوتا ہے, انسان اس دنیا میں پانی کا محتاج ہوتا ہے. عزیزان محترم, مگر قطب المدار کی شان یہ شان بنا دی گئی. اللہ اکبر. حاکم غیبی اس بات کو کہہ رہا تھا, قدرت اس بات کو کہہ رہی تھی, اے قطب المدار دنیا کا انسان کھانے کا محتاج ہوگا, پانی کا محتاج ہوگا, مگر اس دنیا کے کھانے اب تمہارے محتاج ہوں گے, اس دنیا کے پانی تمہارے محتاج ہوں گے. تم کھانے کے محتاج نہیں ہوگے, تم پانی کے محتاج نہیں ہوگے. بخاری کی حدیث ہے نا, آقا نے ارشاد فرمایا, حدیث قدسی ہے, وَإِن سَأَلْنِي لَأُوتِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. ارے جب اللہ کا ولی کوئی چیز مانگتا ہے اللہ اسے ضرور ضرور عطا کر دیتا ہے, اللہ اسے ضرور ضرور اس چیز کو دے دیتا ہے. عزیزان محترم, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, یہ کون سا سن ہجری تھا, یہ ہجری کا سن تھا 282 سن ہجری تھا. عزیزان محترم, گویا کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر حضرت قطب المدار تشریف لائے تھے اس وقت تک قطب المدار 40 سال کے ہو چکے تھے. عزیزان محترم, یہ 30ویں صدی ہجری کا دور تھا, یہ 30ویں صدی ہجری کا دور تھا. یہ کون سا دور تھا, یہ امام بخاری کا دور تھا. یہ کون سا دور تھا, یہ امام مسلم کا دور تھا. یہ کون سا دور تھا, یہ امام ترمذی کا دور تھا. یہ کون سا دور تھا, یہ امام ابو داؤد کا دور تھا. یہ کون سا دور تھا, یہ امام ابن ماجہ کا دور تھا. یہ کون سا دور تھا, یہ یحییٰ ابن معین کا دور تھا. یہ کون سا دور تھا, یہ اسحاق ابن راہوی کا دور تھا. یہ کون سا دور تھا, یہ ابو زرع رازی کا دور تھا. یہ کون سا دور تھا, یہ بڑے بڑے محدثین کا دور تھا. یہ کون سا دور تھا, یہ ابو جعفر الطبری کا دور تھا. یہ کون سا دور تھا, یہ ابن خزیمہ کا دور تھا. عزیزان محترم, اتنے بڑے بڑے علماء, اتنے بڑے بڑے محدثین, اتنے بڑے بڑے فقہاء, اتنے بڑے بڑے تاریخ دان. عزیزان محترم, یہ تمام کے تمام لوگ دین کی خدمت کو کیسے انجام دے رہے تھے. ان تمام کا قلم چل رہا تھا. بخاری کا قلم چل رہا تھا, مسلم کا قلم چل رہا تھا, ترمذی کا قلم چل رہا تھا, ابو داؤد کا قلم چل رہا تھا, نسائی کا قلم چل رہا تھا, ابن ماجہ کا قلم چل رہا تھا, ابو جعفر الطبری کا قلم چل رہا تھا, ابن جریر کا قلم چل رہا تھا, ابن اسحاق راہوی کا قلم چل رہا تھا. عزیزان محترم, ان تمام کے قلم چل رہے تھے اور قطب المدار کا صرف قلم چل رہا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, عظمت اولیاء کرام, شہدائے کربلا, نعرہ حیدری, سبحان اللہ. ان محدثین نے قلموں کے ذریعے دین کی تبلیغ کی, دین کی خدمت کی, اور قطب المدار نے اپنے قدموں سے دین کی خدمت کی, اپنے قدموں سے دین کی تبلیغ کی. ہم کہتے ہیں نہ
کوئی جواب ہے؟ عزیزان محترم، یہ شان تھی قطب المدار کی، یہ مقام تھا قطب المدار کا. اور اس کے بعد حضور قطب المدار کی اگر آپ خانقاہیں دیکھیں گے نا تو 3 لاکھ سے زیادہ خانقاہیں. قطب المدار کے اگر چلوں کو دیکھیں گے ویسے تو بہت چلے، مگر جن چلوں کی فہرست بنائی گئی، جن کو جا کر دیکھا گیا، وہ 1442 سے زیادہ چلے. اللہ سبحان اللہ 1442 سے زیادہ چلے. عزیزان محترم، غوث اعظم کا بھی فیضان برس رہا ہے، غریب نواز کا بھی فیضان برس رہا ہے، محبوب الہی کا بھی فیضان برس رہا ہے، قطب الدین بختیار کاکی کا بھی فیضان برس رہا ہے، تمام اولیاء کا فیضان برس رہا ہے. مگر لینے کے لیے بغداد جانا پڑے گا، لینے کے لیے اجمیر جانا پڑے گا، لینے کے لیے مہرولی جانا پڑے گا، لینے کے لیے سمجھ لیجئے جہاں اللہ والے ہیں وہاں جانا پڑے گا. عزیزان محترم، کہتے ہیں نا پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، مگر قدرت نے ایک ایسے کنویں کا بھی احترام فرمایا، ایک ایسے کنویں کا بھی احترام فرمایا کہ جو کنواں ہر ایک پیاسے کے پاس جائے، جو کنواں ہر ایک پیاسے کے پاس جائے، جس کا فیضان عرب میں بھی بٹ رہا ہو، جس کا فیضان عجم میں بھی بٹ رہا ہو، جس کا فیضان افغانستان میں بھی بس رہا ہو، جس کا فیضان ریگستان میں بھی برس رہا ہو، جس کا فیضان راجستھان میں بھی برس رہا ہو، ہمیں کہہ لینے دو جس کا فیضان پورم میں بھی برس رہا ہو، جس کا فیضان پچھم میں بھی برس رہا ہو، جس کا فیضان اتر میں بھی برس رہا ہو، جس کا فیضان دکن میں بھی برس رہا ہو. عزیزان محترم، ایسی کوئی شخصیت ہمیں نظر آتی ہے تو صرف اور صرف حضرت قطب المدار کی شخصیت نظر آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ. عزیزان محترم، اور اس وقت جب قطب المدار آئے تھے نا تو ایسا نعرہ لگانے والا کوئی نہیں تھا، ایسی محفلیں کرنے والا کوئی نہیں تھا. اب سوچئے، اب تھوڑا سا سوچئے کیسا دور رہا ہوگا. یہ بالکل سمجھ لیجئے سرکار سے بالکل قریب کا دور، 300 سال ہی گزرے ہیں. کیسا دور رہا ہوگا. مگر آج جو نعرہ تکبیر کے نعرے لگ رہے ہیں، جو نعرہ رسالت کے نعرے لگ رہے ہیں، یہ حضرت قطب المدار کے فیضان، سمجھ لیجئے حضرت قطب المدار کا فیضان ہے، حضرت قطب المدار کا صدقہ ہے. قطب المدار سمجھ لیجئے بیٹھے نہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں. عزیزان محترم، چلے آپ نے کیے، سرکار بھی جاتے تھے نا غار ہیرا میں. عزیزان محترم، کوئی بھی ایسی بستی ہو جہاں ساتھ میں پہاڑی لگی ہو یا یہاں پر کچھ لوگ رہتے ہوں، عزیزان محترم وہاں آپ کو قطب المدار کا چلہ ضرور مل جائے. اب بہت سے نشانات ایسے رہے کہ ہم ان کی حفاظت نہ کر سکے. گوالیار کی سرزمین پر حضرت قطب المدار کے 2 چلے موجود ہیں. عزیزان محترم، اور جب آپ چلے سے باہر آتے تو آپ کی کیفیتیں ایسی ہوتی کہ کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا، کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا اور دیگر علماء نے لکھا کہ اگر کوئی دیکھ لیتا، ارے انسان تو چھوڑو جانور دیکھ لیتا وہ سجدے میں گر جاتا. یہ کیفیتیں آپ کے چہرے کی. تو آپ چہرے پر پردہ ڈال کے رکھتے. بہت اہم جملہ ہے، غور سے سنیے گا. چہرے پر پردہ ڈال کے رکھتے. ارے دنیا جس کا ظاہر نہ دیکھ سکے، دنیا جس کا ظاہر نہ دیکھ سکے، بتاؤ دنیا اس کا باطن کیسے دیکھ سکتی ہے؟ دنیا اس کا باطن کیسے دیکھ سکتی ہے؟ عزیزان محترم، قطب المدار جو ہے دین کی خدمت کرتے رہے اور سورت کی سرزمین پر پہنچے. سورت کی سرزمین بندرگاہ ہے، وہاں سے اس وقت لوگ حج کرنے والے جاتے تھے.
ایک شخص، ایک اللہ کے ولی جن کا نام تھا حضرت شیخ لاہوری، وہ بھی حج کرنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن وہاں حضرت قطب المدار کو دیکھا تو دیکھتے رہ گئے. جی لا کر بولو سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھتے رہ گئے، سوچنے لگے ارے نواسے کے حسن کا یہ عالم ہے، نواسے کے حسن کا یہ عالم ہے تو پھر نانا کے حسن کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے تو بریلی کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں حسن یوسف سے کٹی مصر میں انگشت ثنا، حسن یوسف سے کٹی مصر میں انگشت ثنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول ہار سے دور ہیں، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. عزیزان محترم دیکھا تو دیکھتے رہ گئے. اور اس کے بعد کیا تھا؟ آپ تو حج کرنے کے لیے جا رہے تھے نا، وہ جو جہاز تھا، وہ جو پانی کی کشتی تھی، وہ روانہ ہو جاتی ہے، وہ ساحل کو چھوڑ دیتی ہے. اور اس کے بعد جیسے ہی ان کے دم میں دم آیا، جیسے ہی ان کے دم میں دم آیا، سمجھ لیجئے یہ حیران ہو جاتے ہیں، یہ پریشان ہو جاتے ہیں. حضرت قطب المدار فرماتے ہیں کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ شیخ لاہوری کہتے ہیں حضور دراصل ایسی بات ہے، میں حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، میں حرمین طیبین کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، اور بس کیا تھا آپ کو دیکھا اور دیکھتا رہ گیا، میرا جہاز چھوٹ گیا، میری کشتی چھوٹ گئی، اب کیا ہوگا، اب میں کیسے پہنچوں گا؟ بس اس لیے جو ہے تھوڑا سا متفکر ہوں، اسی لیے تھوڑا سا پریشان ہوں. عزیزان محترم اللہ کی ولی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہوتی ہے، یہاں جو جاتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا ہے، اس کے دامن کو بھر دیا جاتا ہے. حضرت قطب المدار فرماتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آؤ ذرا میرے تھوڑے ادھر کو آ جاؤ. وہ سامنے کھڑے تھے، شیخ لاہوری جیسے یوں چلتے چلتے ادھر آئے، حضرت قطب المدار نے شیخ لاہوری کا ہاتھ پکڑ لیا. عزیزان محترم اور اس کے بعد قطب المدار نے کہا اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا حضرت شیخ لاہوری کی آنکھیں بند ہو گئی، اور اس کے بعد جب آنکھ کھلی ہے تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اللہ اکبر. شیخ لاہوری کہتے ہیں میں سورت کی بندرگاہ پر نہیں بلکہ میں مکہ شریف پہنچ چکا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اولیاء اکرام، عظمت اولیاء اکرام، عظمت اولیاء اکرام. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے تھوڑا سا دم آپ میں نظر نہیں آ رہا ہے، ذرا بولو مل کر دم مدار. اور جی لگا کر بولو دم مدار، دم مدار. عزیزان محترم یہ جو نعرہ ہے نا، یہ نعرہ بھی اصل میں پہلے دم مدار تھا. پہلے کیا تھا؟ یہ اصل میں دم مدار. آیت نمبر 4 کو پڑھو. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیرا. اللہ بھی مدد فرماتا ہے، جبریل بھی مدد کرتے ہیں، فرشتے بھی مدد کرتے ہیں، اور اللہ کے ولی بھی مدد کرتے ہیں. ارے جب ولی مدد کرتے ہیں تو بتا قطب المدار کی مدد کر سکتے ہیں. قطب المدار کیوں نہیں مدد کر سکتے ہیں؟ اچھا ایک چیز سمجھ لیجئے، یہ قطب کہتے کسے ہیں؟ یہ قطب کسے کہتے ہیں؟ بحر المعانی کے اندر ہے، اور تفسیر روح البیان کے اندر بھی ہے. سورہ نبا کی تفسیر کو آپ پڑھیں گے، اس کے اندر بھی موجود ہے. عزیزان محترم ایک قطب کی شان یہ ہوتی ہے اس کا درجہ ولی سے اوپر ہوتا ہے. وہ جب چاہے قطب جس ولی کی چاہے ولایت کو سلب کر دے. یہ قطب کی شان، یہ قطب کی شان. اور قطب المدار کی شان وہ جب چاہیں کسی بھی قطب کی قطبیت کو سلب کر لیں، وہ جب چاہیں کسی بھی قطب کی قطبیت کو سلب کر لیں. یہ مقام ہے قطب المدار کا. ارے جب ایک لمحے میں قطبیت چھین لیں، ولایت چھین لیں، تو ہمارا دستان کہتا ہے ارے جو ایک لمحے میں ولایت چھین سکتے ہیں، قطبیت چھین سکتے ہیں، تو ایک لمحے میں ولی بھی بنا سکتے ہیں اور قطب بھی بنا سکتے ہیں.
ترمذی کی حدیث ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ رواه الترمذی فی سننہ. آقا ارشاد فرماتے ہیں مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ مومن جب دیکھتا ہے تو مومن تو اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. عزیزان محترم شیخ لاہوری کو حضرت قطب المدار نے کہاں پہنچا دیا؟ کہاں پہنچا دیا؟ مکہ شریف. 6 مہینے تک وہیں رہے. 6 مہینے تک وہیں رہے. حج کر لیا، سب کچھ ارکان ادا کر لیا. پھر سوچنے لگے تو قطب المدار کی وجہ سے گیا، اب واپس وطن کیسے جاؤں گا، اب واپس کیسے جاؤں گا؟ عزیزان محترم جہاں قرآن نے پکارنے کو کہا ہے نا مدد کرتے ہیں، تو یہاں سے یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے ارے مدد تو وہی کرے گا جو یہ بھی جانتا ہو کہ مجھے پکار کون رہا ہے، مجھ سے جو ہے مدد کون طلب کر رہا ہے. عزیزان محترم ابھی کہا بھی نہیں تھا، دل میں سوچا ہی تھا. کہا بھی نہیں تھا، دل میں سوچا ہی تھا. عزیزان محترم یہاں سے ایک چیز اور بیان کر دیتا ہوں. علماء بیان کرتے ہیں کبھی بھی آپ جو ہے رسول اللہ کے جلووں کو محسوس کرنا چاہیں، اپنے آقا کے جلووں کو محسوس کرنا چاہیں تو ایک کاغذ پر پہلے اپنا نام لکھیں، اس کے بعد قطب المدار کا نام لکھیں، پھر رسول اللہ کا نام لکھ دیں اور وہیں بیٹھ جائیں. عزیزان محترم جب دل، ذہن، فکر، وہم، گمان کے اندر قطب المدار رہیں گے پھر کیا ہوگا؟ سرکار کا فیضان آپ پر جاری و ساری ہوتا ہوا نظر آئے گا. آپ محسوس کریں گے، محسوس. ورنہ تو آپ جائیے گا جلسے کے بعد گھر پر جا کر ایسا کیجئے گا، انشاءاللہ آپ قطب المدار کے فیضان کو محسوس کرتے ہوئے نظر آئیں گے. میں نے قطب المدار کی سیرت کو پڑھا. عزیزان محترم قطب المدار سمجھ میں تو آتے ہی نہیں. قطب المدار سمجھ میں تو آتے ہی نہیں ہیں، قطب المدار دل میں آتے ہیں. قطب المدار کو سمجھنے کی کوشش مت کیجئے گا، نہیں سمجھ پاؤ گے، دنگ رہ جاؤ گے. عمر ہی 596 سال کی، ٹھیک ہے نا، اسی میں ہی دنگ رہ جاؤ گے. اتنی عمر کیسی، اتنی لمبی عمر کیسی؟ تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے دل میں آئیں گے، سمجھ میں نہیں آئیں گے. عزیزان محترم حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت شیخ لاہوری نے جیسے دل میں پکارا اور سوچا تو حضور آپ کی وجہ سے گیا تھا، اب یہاں سے جاؤں گا کیسے؟ اللہ اکبر. پھر کیا تھا؟ حضرت شیخ لاہوری نے قطب المدار کا وہاں پر دست دیکھا، قطب المدار کا وہاں پر ہاتھ دیکھا. حضرت قطب المدار نے واپس شیخ لاہوری کا ہاتھ پکڑا اور اس کے بعد ایک بار اللہ اکبر کہا. اللہ اکبر. واپس شیخ لاہوری مکہ شریف سے اپنے وطن پہنچ جاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی. زندہ باد، زندہ باد. ارے جو ایک سرب میں سورج سے مکہ پہنچا دیں، سورج سے مکہ پہنچا دیں. عزیزان محترم اگر آج بھی ان کو تصور کرو گے، ان کے تعلق سے سمجھ لیجئے، اپنے تصور کو مضبوط کرو گے، ان کی بارگاہ میں حاضری دو گے، آج بھی وہ سمجھ لیجئے ہمارا کنیکشن مدینے والوں سے جوڑ دیں گے، ہمارا کنیکشن رب قدیر سے جوڑ دیں گے. یہ شان اولیاء اللہ کی ہے، یہ مقام اولیاء اللہ کا. عزیزان محترم یہ ہے کرامت. لیکن کوئی کہہ سکتا ہے یہ ہمارے تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہمارے تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ایک ہی لمحے میں وہاں اور ایک ہی لمحے میں یہاں. تو ہم کہیں گے بھائی قرآن کی تو مانو گے نا، کہ قرآن کی بھی نہیں مانو گے تو کہیں گے قرآن کی مان لیں گے. تو ہم کہیں گے پڑھو سورہ نمل. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس کا تخت ہمیں چاہیے. کوئی ہے جو لا سکتا ہو؟
قال افریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک. ایک جن کھڑا ہوا, اس نے کہا حضور مجھے اجازت دیجئے, میں جاؤں گا, آؤں گا اور بلقیس کا تخت اٹھا لے آؤں گا. کتنی دیر میں؟ کہا کہ حضور آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے. تفسیروں میں ہے 5 گھنٹے کے آس پاس کی آپ کی مجلس ہوتی تھی, مگر سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اُرِیدُ أَنْ أَعْجَلَ بِهِ, ہمیں تو اس سے پہلے چاہیے. کوئی ہے اتنا, کوئی ہے ایسا جو اس سے پہلے لے کر آ جائے. عزیزان محترم, قال عندہ علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. عزیزان محترم, پھر کیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ تھے ایک اللہ کے ولی کھڑے ہوئے, جن کا نام کتابوں کے اندر, تفسیروں کے اندر حضرت آصف بن برقیہ بتایا جاتا ہے. حضرت آصف بن برقیہ نے کہا حضور ہمیں اجازت دیجئے, ہم لے کر آئیں گے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ اللہ اکبر. آصف بن برقیہ نے کہا حضور میں جاؤں گا بھی, میں آؤں گا بھی, اور بلقیس کے تخت کو اٹھا کر بھی لاؤں گا. قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کی پلک چمک نہیں پائے گی, اس سے پہلے سارے کام کر ڈالوں گا. اگر سمجھ گئے ہو تو جی لگا کر بولو سبحان اللہ. عزیزان محترم, اور پھر قرآن نے کہا سلیمان علیہ السلام کی پلک چھپکی نہیں تھی کہ وہ بلقیس کا تخت سامنے موجود. بلقیس کا تخت سامنے موجود. یہ تو قرآن ہے نا بھائی, قرآن. ارے جب اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کو اتنی شان عطا فرمائی ہے, تو بتاؤ اللہ نے اس امت کے قطب المدار کو کتنی شان عطا فرمائی ہوں گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنی شان عطا فرمائی ہوں گی, کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا. عزیزان محترم, عزیزان محترم, حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, سمجھ لیجئے اس کے بعد جو ہے 7 حج فرمائے. آپ نے 7 حج فرمائے, اور پھر جب آخری حج کیا تو بارگاہ رسالت سے پھر آپ کو روڈ میپ دیا گیا. پھر بتایا گیا بدی الدین احمد اب تمہیں قنوج کی سرزمین پر جانا ہے, اب تمہیں کانپور کی سرزمین پر جانا ہے. عزیزان محترم, حضرت قطب المدار وہاں سے چلے, قنوج رکے, اور اس کے بعد جو ہے کانپور کی سرزمین پر. اس وقت جو ہے سمجھ لیجئے جہاں حضرت قطب المدار آئے مکن پور, اس وقت وہاں کچھ تھا ہی نہیں, وہاں کچھ بھی نہیں تھا, وہاں صرف جھاڑیاں جھاڑیاں تھی, کچھ بھی نہیں تھا. حضرت قطب المدار کب پہنچے ہیں وہاں؟ حضرت قطب المدار پہنچے ہیں 818 ہجری میں, 818 ہجری میں پہنچے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دوں جب قطب المدار 228 سال کے ہو گئے تھے تب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. اور تحفۃ المداریہ کے اندر ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی. اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی. عزیزان محترم, اور اس کے بعد 818 ہجری میں حضرت قطب المدار کہاں پہنچے؟ مکن پور پہنچے. مکن پور کی سرزمین پر جب پہنچے ہیں نا, وہاں پر کچھ بھی نہیں, وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا, صرف جھاڑیاں جھاڑیاں تھیں. حضرت قطب المدار نے اپنے بیٹھنے اٹھنے کی جگہ کو تیار کیا اور اس کے بعد اللہ کا ذکر کرنے لگے. اب اس جنگل میں ایک دیو رہتا تھا, اس دیو کا نام تھا مکنا دیو. اس دیو کا نام تھا مکنا دیو. جیسے ہی جب وہ دیو آیا اور اس نے حضرت قطب المدار کو دیکھا کہ یہ کون آ گیا ہے ہماری سلطنت میں, یہ کون آ گیا ہے ہمارے علاقے میں, دل میں برا خیال لے کر آیا اور سوچا ابھی میں ان کو یہاں سے بھگا دیتا ہوں. عزیزان محترم, دل میں خیال ہی آنا تھا کہ قطب المدار کا ایک جن مرید حاضر ہوا, اور جن مرید نے ایک ایسا زور سے تھپڑ لگایا کہ مکنا دیو چاروں کھانے چت نیچے نظر آیا. اور اس کے بعد اس کو سمپٹ نہیں پڑ رہا تھا, یار یہ تھپڑ کس نے مارا, یہ چماٹ کس نے مارا, یہاں تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. سامنے جو ہے ان کے تو ہاتھ بھی نہیں ہلے ہیں, وہ تو کھڑے بھی نہیں ہوئے ہیں.
ایسا کیسے ہوا؟ اس کے بعد جو ہے پھر اس نے برا خیال لے کر آیا، پھر ایک چانٹا پڑا عزیزان محترم، اور اس کے بعد اسے پتہ لگ گیا یہ جو سامنے بیٹھے ہیں یہ کوئی بہت شکتیشالی بیٹھے ہوئے ہیں، اب مجھے ان سے پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب تو مجھے ان کی ہی دامن سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان محترم اب جو ہے قدم بڑھایا ہے، اب محبت سے قدم بڑھایا ہے، اب قدم بڑھایا ہے، پیار سے قدم بڑھایا ہے۔ عزیزان محترم حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکنا دیکھو ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی، ایمان کی نعمت بھی عطا فرمائی، قطب المدار کی زیارت کی وجہ سے اللہ نے مکنا دیو کو اپنا ولی بنا لیا، اپنا ولی بنا لیا، ایمان کی دولت بھی ملی اور ولایت کا مقام بھی مل گیا۔ عزیزان محترم اور اس کے بعد حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکنا دیو کا نام مکن سرباز رکھا، مکن سرباز رکھا۔ عزیزان محترم پھر کیا تھا، دھیرے دھیرے لوگ آنے لگے، دھیرے دھیرے چاہنے والے آنے لگے، دھیرے دھیرے مریدین جمع ہونے لگے۔ عزیزان محترم مریدین کا ایک قافلہ جمع ہو گیا اور اسی میں حضرت یاسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، یہ بھی حضرت قطب المدار کے سمجھ لیجئے مرید تھے، حضرت قطب المدار کے زبردست طریقے سے سمجھ لیجئے چاہنے والے تھے۔ عزیزان محترم حضرت قطب المدار کی بارگاہ میں حضرت یاسین عرض کرتے ہیں، حضور اب مریدین زیادہ ہو گئے ہیں، اب لوگ یہاں پر زیادہ آ گئے ہیں، اس لیے حضور آپ کو تو کھانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کو تو پانی کی بھی ضرورت نہیں، مگر حضور ہمیں کھانے کی بھی ضرورت ہے، ہمیں پانی کی بھی ضرورت ہے۔ یہ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو اختیار دے کر بھیجا ہے، با اختیار بنایا ہے۔ عزیزان محترم حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عصا دیا اور عصا دے کر حضرت یاسین سے کہا جاؤ اس عصا کو لے جاؤ اور فلاں جگہ پر کھینچ دینا، فلاں جگہ پر اس عصا سے کچھ لکیریں کھینچ دینا، تمہاری پرابلم سالو ہو جائے گی، تمہاری پریشانی دور ہو جائے گی۔ حضرت یاسین آتے ہیں اور اس عصا کو لے کر اس ندی کے پاس آ کر تھوڑا تک کھینچتے ہیں۔ عزیزان محترم وہاں پر پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، وہاں پر پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمیں پتا چلتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے عصا کو پانی پر مارا، اپنے عصا کو پتھر پر مارا تو اس سے بھی چشمے جاری ہو گئے، اس سے بھی چشمے جاری ہو گئے۔ مصر کی سرزمین پر وہ جو چشمے ہیں ان چشموں کو ہم دیکھ کر آئے ہیں، وہاں پر کنویں بھی بنا دیے گئے ہیں۔ عزیزان محترم مگر میں یہاں سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شانیں پچھلے نبیوں کو عطا فرمائی تھی مصطفیٰ کے صدقے سے، وہ شانیں اللہ نے اس امت کے ولیوں کو بھی عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت قطب المدار کا جیسے ہی عصا لگنا تھا پانی کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے، پانی کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم وہ چشمہ اتنا بڑھا اور اس کے بعد سمجھ لیجئے وہی چشمہ یاسین ندی کے نام سے معروف ہوا اور اس کے بعد دھیرے 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 یاسین ندی کا نام بدلتے بدلتے اور یا کہ بگڑتے بگڑتے ایسا ندی ہو گیا۔ عزیزان محترم آج وہ ندی جاری ہے، آج بھی وہ ندی بہتی ہے۔ عزیزان محترم کہا جاتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں جسے بھوت لگ گئے ہوں، جسے سمجھ لیجئے جن آصف کا اثر ہو اور کسی پریشانی میں وہ مبتلا ہو، وہ صدق دل سے جائے حضرت قطب المدار کی بارگاہ میں حاضری دے اور اس ندی کے اندر نہلے۔ قطب المدار کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی تمام جن بھوت پلیت پرید کو سب کو دور فرما دیتا ہے اور اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم حضرت قطب المدار 20 سال مکن کی سرزمین پر رہے، 20 سال 818 میں پہنچے تھے اور 838 اسی مہینے جمادی الاولیٰ کے مہینے کی 17 تاریخ کو حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 596 سال کے بعد آپ کا وصال ہے اور آپ کی جو تبلیغ کی جو عمر ہے وہ 556 سال ہے جو آپ نے ہندوستان کے اندر تبلیغ فرمائی اور آپ نے فرما دیا تھا کہ جو میرے مرید ہیں مولانا حسام الدین المداری
وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں گے، وہ میری نماز جنازہ پڑھائیں گے۔ عزیزان محترم، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ بھول بھی جائیں قطب المدار کا سن وفات تو ساکن بہشت اس کے عدد جوڑ لیجئے گا، قطب المدار کی وفات کا سن نکل آئے گا۔ ساکن بہشت مطلب جنت کا رہنے والا۔ عزیزان محترم، حضرت قطب المدار کی بہت بہت اونچی شان، میں نے سمجھ لیجیے 1 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا مجھے، اور بہت شارٹ، یعنی آدھا دماغ اسی میں لگا ہوا تھا کس کو چھوڑوں اور کس کو بیان کروں۔ ٹھیک ہے، بہرحال بہت ہی مختصر سے انداز میں حضرت قطب المدار کی شان کو میں نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر حضرت قطب المدار کا فیضان جاری و ساری فرمائے، اور ہم سب کو ان سے سچی عقیدت، پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیضان کو ہم سب پر جاری و ساری فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بیان میں کسی طرح کی کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ ایک مرتبہ ذرا دم سے کہیے گا، دم مدار، دم مدار۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔